بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جا الحق۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو سنیں کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دام برکاتہم کیا دعا فرما رہے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں ہوگی اور اسی کے ساتھ رخصتی ہوگی۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم دعوت و تبلیغ کے کام کو پھر سے جاری و ساری فرما، مدارس عربیہ کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ جو علماء صلحاء دین کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مولانا سعد دعوت برکاتہم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا ہوا ہے کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے اتنے نیک بندے کے لیے آج دنیا کے لوگ زبانیں کھولے ہوئے ہیں، دل دکھتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو اور ترقی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو کرونا کے بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ تو دوستوں سنا آپ نے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دام برکاتہم کیا دعا فرما رہے تھے، تو اس کو ہمارے ساتھیوں نے کل ہی سے بلکہ ہمارے ساتھیوں نے اس کو شیئر کیا اور لوگوں کے دیکھنے والوں کے اس پر عجیب عجیب کمنٹس ملے۔ ویسے اکثروں میں تو دعائیں ہے، آمین ہے، مگر بعض کمنٹس کچھ اس طرح ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں کیا ضرورت تھی مولانا سعد صاحب کے لیے دعا کرنے کی، وہ جانے ان کا کام، وہ بھگت لیں اس کو۔ اور پھر بعض نے کہا کہ وہ کروڑوں لوگ مولانا سعد صاحب سے نہیں بلکہ تبلیغ کے کام کے ذریعے ہدایت پائے ہیں اور ہدایت دینے والے اللہ ہے۔ اور کچھ یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شک ہے کہ یہ دعا پیر صاحب کی ہے بھی یا نہیں۔ دوستوں یہ ساری باتیں اس پر ہوئی ہے کہ کل 10 اپریل 2020 جمعہ کے دن حضرت پیر صاحب دام برکاتہم کی مجلس، جس میں بیان بھی ہے دعا بھی ہے، اس کو لائیو کیا گیا تھا ای مہات چینل پر، جو ان کا آفیشیل چینل ہے۔ تو وہاں سے لوگوں نے لے کر اسی کٹنگ کر کے چلائی جو صرف مولانا سعد صاحب کے نام پر دعا کی گئی تھی، اس کٹنگ کو وائرل کیا گیا اور اس پر پھر یہ سارے اشکالات سامنے آئے۔ اگر وہی لوگ جو کٹنگ کر کے چلا رہے تھے، اگر وہی حضرات ہمارے دوست احباب اسی بیان کو مکمل اس کی لنک جو تھی یوٹیوب پر ای مہات چینل پر، اس کی لنک کو اگر شیئر کرتے تو لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر آتی کہ یہ بیان لائیو ہوا ہے، لہٰذا یہ ایڈٹ نہیں ہے بلکہ ریئل ہے، باقاعدہ لائیو کیا گیا ہے۔ دوستوں اب جس طرح اشکالات سامنے آ رہے ہیں، جن کو ہم نے خاص جو باتیں لگی اس کو ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا، تو مذکورہ والا اشکالات جو نمبر 1 نمبر 2 پر ہے کہ انہیں کیا ضرورت تھی دعا کرنے کی، وہ جانے ان کا کام، مولانا سعد خود بھگت لیتے۔ دوستوں اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بھلے علماء اکرام کی ناراضگیاں ہیں مولانا سعد صاحب سے، مگر ان سب کے باوجود اس مشکل وقت میں، مشکل وقت جب بھی کسی پر جب کبھی بھی آئے تو آپ ان کا ساتھ دیں۔ اور علماء کرام نے دین پر عمل کرتے ہوئے مولانا سعد صاحب کا اس وقت میں ساتھ دیا ہے کہ وہ اس وقت میں مصیبت زدہ ہیں، ان پر مصیبت آن پڑی ہے، مرکز نظام الدین کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو پیر صاحب جو دنیا بھر میں ایک مقبول و معروف شخصیت، ان کی دعا کرنے سے ایک تو یہ کہ ان کی دعا اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کی اس دعا کے کرنے کے بعد عام ذہن یہ بنا کہ اس وقت میں مرکز نظام الدین کو سپورٹ کرنا ہے بجائے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینے کے۔ اسے ایک تو رہی یہ بات۔ اب دوسرا اشکال جو یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کروڑوں لوگ والی بات، کہ انہیں ہدایت مولانا سعد صاحب سے نہیں بلکہ اس کام کے ذریعے سے ملی ہے اور وہ بھی اللہ پاک نے دی ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہدایت اللہ پاک دیتے ہیں، مگر ہدایت اللہ پاک دیتے ہیں، روزی جس طرح اللہ پاک دیتے ہیں، موت جس طرح اللہ پاک دیتے ہیں، اسی طرح ہدایت بھی اللہ پاک دیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر یہ بات سمجھیں کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ دنیا کو اسباب کے تحت چلاتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کا یہ عام ذہن بنایا جا رہا تھا کچھ سالوں سے کہ اللہ پاک اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہیں جو چاہیں کریں اور ساری دنیا اللہ کے اختیار میں ہے اور اس طرح کی باتیں۔ تو ان سب باتوں کا کاٹ ہوا ہے آج کے حالات، یہ سمجھیں اس چیز کو۔ یہ خالی لاک ڈاؤن اور وہ کرفیو، جنتا کرفیو اور یہ سیکشن 144 کا لگنا، یہ سارے ہمارے سامنے جو ہے حالات، یہ ظاہر میں ہے، مگر ان سب کے پیچھے جو اللہ پاک کا غیبی نظام کام کر رہا ہے اس کو ہمارے مشائقین اللہ والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔
دیکھیے اللہ کو امت مسلمہ مطلوب ہے، اللہ پاک کو حساب انہی سے لینا ہے، جواب انہی سے لینا ہے، اور جنت میں انہیں ڈالنا ہے۔ انہیں سے مراد جو کوئی بھی اللہ کو ایک مانے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے گا، آخری پیغمبر مانے گا، تو اللہ کو انہیں کامیاب کرنا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو لہذا مطلوب تو اللہ پاک کو ہم ہی لوگ ہیں، امت مسلمہ۔ تو اللہ پاک ہم پر یہ حالات لا کر ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے یہ فرما رہے ہیں اس وقت میں کہ اللہ پاک امت مسلمہ کی اصلاح فرما رہے ہیں ان حالات کے راستے سے۔ اس کو اللہ پاک کا عذاب نہ سمجھیں، بلکہ عذاب سے پہلے عذاب سے بچنے کا سامان سمجھیں، کہ آفت آنے سے پہلے ہم سنبھل جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ وہ کیسے؟ اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور وہ نکات جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ بھی دعا فرمائیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور جلد آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کر سکیں کہ امت مسلمہ کی کس کس طرح سے اللہ پاک نے ان حالات کے راستے سے اصلاح فرمائی ہے۔ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ جلد پورا ہو اور آپ کے سامنے ہم اس کو پیش کر سکیں۔ دوستوں یہ بات 100% صحیح ہے کہ وہ کسی شخصیت سے نہیں بلکہ ذریعہ کوئی بن سکتا ہے، تبلیغ سے بھی نہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تبلیغ سے ہدایت ملی ہے یہ کہنا غلط ہوگا، اسی طرح مولانا سعد صاحب سے ہدایت ملی اور اسی طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ ہدایت پائے، یہ کہنا غلط ہوگا، مگر ان کے ذریعے سے کہنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ زندگی دیتے ہیں، اللہ موت دیتے ہیں، مگر موت کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ موت جب کسی انسان کو آتی ہے تو کوئی سبب بنتا ہے یا نہیں اس کے پیچھے؟ کوئی ذریعہ بہانہ بنتا ہے یا نہیں؟ بھائی فلاں کو اٹیک آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کوئی بیماری لگ گئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، ہوتا ہے نا؟ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اسباب کے ساتھ دنیا کو چلاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر بات آ رہی تھی نا بیچ میں کئی سالوں سے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک جب چاہے جو کرتے ہیں، یہ بات علماء اکرام کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی توہین ہے یوں کہنا کہ اللہ جب چاہے جو کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان لوگوں کو جن کا ذہن یہ بنا ہوا ہے انہیں اللہ کے سامنے معافی تلافی کرنی چاہیے اور کلمے کو دوبارہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی توہین کرتے ہوئے آئے ہیں وہ لوگ آج تک، اور جو اس طرح کی باتیں چلا رہے تھے نا آج تک، امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی اصلاح فرما دیں گے ان حالات کے راستے سے، جیسے کہ وہ نکات میں باتیں شامل کی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ بات تو صاف ہو گئی کہ لوگ جو ہدایت پائے ہیں وہ کسی کام سے نہیں، کسی شخصیت سے نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، چونکہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ اسباب کے ساتھ دنیا کو چلاتے ہیں، لہذا اسباب کا نظام، یہ اسباب کے ذریعے سے کام ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسباب سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس کا انکار کرنا علماء کرام کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ تو آئیے مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک امت مسلمہ کے اندر اسلامی لباس میں اسلام کی تبلیغ کے نام پر یہ کفریہ ذہن بنانے والوں کو اللہ ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو تو اللہ اپنی زمین سے انہیں پاک فرمائے، اس لیے کہ امت مسلمہ اللہ کو مطلوب ہے، اور امت مسلمہ کے اندر بگاڑ جو کوئی لاتا ہے، چاہے ذہنی اعتبار سے چاہے عمل کے اعتبار سے، اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچائے۔ اور چلتے ہیں اب تیسری بات کی طرف کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیر صاحب کی دعا ہے بھی یا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، بات شک تو ہو سکتا ہے، یہ اشکال اور یہ شک کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیر صاحب کا منہ الگ ہل رہا ہے اور آواز الگ آ رہی ہے۔ دوستوں یہ بات سمجھنی چاہیے، چونکہ ہم ایک یوٹیوبر ہے، چونکہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے یوٹیوب پر کچھ خدمات انجام دی ہیں، اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اللہ آگے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بات یہ تھی کہ ٹیکنیکل لائن کو ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے، وہ یہ کہ لائیو براڈ کاسٹنگ کے دوران نیٹ ورک ذرا بھی کم ہوگا، اس میں آپ کی آواز تو برابر آئے گی، مگر ویڈیو براڈ کاسٹنگ میں ذرا سی دقت ہوگی، پریشانی ہوگی نیٹ ورک کی کم رینج ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس کے نہ جاننے کی وجہ سے اشکال تو کسی کو ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ کیا ہے حقیقت اور لوگوں کے کیا ہے اشکالات۔ اب درخواست ہے آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو ہر جگہ پہنچائیں، سبھی دوست ساتھیوں میں اس کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں میں جو یہ عام ذہن بن رہا ہے اس دعا کو لے کر اور اس لائن سے جو عقائد کا بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے وہ دور ہو، اور اسلامی حساب سے صحیح نظریات ہمارے سب کے سامنے ہوں، اور اللہ پاک ان کے مطابق پھر ہمیں جینا نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔
دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل جا الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر۔